اگر ہم یہ اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو انڈیا یہ کہے گا کہ بھئی آپ مجھے منع کر رہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو یونین ٹیریٹری بنانے پر، تو آپ نے خود اس کو بنا لیا صوبہ۔ ٹائمنگ بہت کروشل ہے۔ 5 اگست کو مودی نے جو کچھ کیا ہے اس کا فالو آؤٹ ابھی تک چل رہا ہے، جب تک اس کا فالو آؤٹ ختم نہیں ہوتا آپ نئی ایڈونچر نہ کریں، یہ ٹائمنگ مناسب نہیں۔ جہاں پہ آپ پروونسز کے لیے جا رہے ہیں تو اکیلا گلگت بلتستان بنانے کی بجائے 2-3 اور پروونسز بھی آپ بنا لیں۔ پہلے باولپور جو ہے وہ اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے بحال کر سکتے ہیں، ملتان ایک ڈفرنٹ، سرائکی پروونس از اے ڈفرنٹ پلیس۔ کشمیر کا ایسا کوئی سولوشن نہیں ہوگا جو کہ انڈیا کے خلاف ہوگا اور پاکستان کی فیور میں ہوگا۔ یہ ون ون سولوشن تلاش کیا جائے گا، 50% پاکستان، 50% انڈیا، اور اس کے مطابق یہ مسئلہ حل کرے گا۔ ملکی سیاست کے شور شرابہ میں ایک بہت امپورٹنٹ ایشو جو اے پی سی کی نظر ہو گیا، اور آرمی کی اے پی سی اور سیاستدانوں کی اے پی سی دونوں نے اس کو فزل آؤٹ کر دیا، وہ گلگت بلتستان کا صوبہ ہے، جس پہ بہت لمبی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے۔ کیا ٹائمنگ ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ پروونس چاہیے؟ اور موجودہ حالات میں جہاں پہ ہم نے ایک کیمپین کشمیر میں اور کشمیر کے حوالے سے بھرپور کیمپین ہم لے کے چلے ہوئے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ 370 اور 35A جو ایبروگیٹ کیا گیا وہ انڈیا نے بہت بڑی زیادتی کی، وہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہم کرنے جا رہے ہیں ول اٹ ویکن آر انٹرنیشنل سٹانس؟ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ منیب الحق صاحب موجود ہیں۔ منیب صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ بہت شکریہ۔ ٹائمنگ بہت کروشل ہے، یہ کام کسی وقت بھی ہو سکتا تھا۔ گلگت بلتستان کو پروونس، 5واں پروونس بنانا ہم بنا سکتے تھے، لیکن ایٹ دس اسٹیج ڈو یو تھنک اٹ از اے ریشنل اپروچ؟ That's a very smart question جو آپ نے پوچھا۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے لاسٹ ایئر 5 اگست کو مودی نے جو کچھ کیا ہے اس کا فالو آؤٹ ابھی تک چل رہا ہے، جب تک اس کا فالو آؤٹ ختم نہیں ہوتا آپ نئی ایڈونچر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ کام بعد میں بھی ہو سکتا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ 15 نومبر کو گلگت بلتستان کے الیکشنز ہیں، رائٹ؟ اب آپ نے ایک ایسے وقت میں صوبہ بنوا لیا کہ جب مین پٹیشن پینڈنگ ہے ان دا سپریم کورٹ آف انڈیا about the status of the Indian act done by the Modi on Ladakh and Jammu Kashmir both, right? جب تک بنیادی ایشوز وہاں سے طے نہیں ہوتے ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ جب تک وہ بنیادی ایشو طے نہیں کرتے۔ اچھا، ایک طرف پرابلم کانسٹیٹیوشنل ہے، لیگل ہے، دوسری طرف اسی مسئلے پر، لداخ کے مسئلے پر ایک لڑائی ہوتے ہوتے بچی ہے، اور ابھی بھی وہ کوئی خارجی سے امکان نہیں ہے، کسی وقت بھی صورتحال جو ہے وہ خراب ہو سکتی۔ اچھا، اتنے پینڈورا باکسز کے کھلے ہوتے ہوئے ہمیں اس تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے تھی۔ آپ نے جو ٹائمنگ کی بات کی میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں، یہ ٹائمنگ مناسب نہیں ہے۔ اچھا منیب صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یوزلی ہمارے یہاں پہ ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ڈسپیوٹڈ ایریا ہے وہ کشمیر کا ہے انڈیا کے ساتھ۔ ناٹ مینی پیپل ریئلائز کہ انڈیا گلگت بلتستان کو بھی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک لمبا عرصہ گلگت بلتستان کو ہم اسلام آباد سے گورن کرتے رہے۔ دس واز ایئر 2010 جب کہ ہم نے گورننس کی ایک اسمبلی وہاں پہ بنائی۔ ڈو یو تھنک اس کو ذرا اس کی سگنیفیکنس ہائی لائٹ کریں ہسٹوریکلی کہ وائی دے تھنک گلگت بلتستان از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری فار دیٹ؟ دیکھیے، it is no doubt that Kashmir on the whole is disputed territory, rather by Pakistan or by India or even by the China. China کا جو ایریا ہے Aksai Chin, again it is a disputed territory, right? ویلی ڈسپوٹڈ ہے، یہ بات درست ہے۔ جس طرح ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، انڈیا کالز آر ٹیریٹری which is in our administration called as POK، پاکستانی آکوپائڈ کشمیر، رائٹ؟ دیکھیے، گلگت بلتستان ہسٹوریکلی از اے پارٹ آف کشمیر، آزاد کشمیر از آلسو پارٹ آف کشمیر، the area under administration is also Kashmir, the area under Aksai Chin which is in the Chinese custody، انڈیا یہ کہتا ہے یہ بھی کشمیر کا حصہ ہے۔ کشمیر اگر تو مسئلہ حل کرنا ہے، اگر انٹرنیشنل اپروچ ہے تو مسئلہ کشمیر آن دا ہول جس کے پاس جو ہے وہ متنازع علاقہ ہے، جب تک اس علاقے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، رائٹ؟ اب انڈیا کا تو یہ الیکشن اسٹینڈ تھا نا، انڈیا نے کہا کہ جی اب سارے 2014 میں جو اس نے وعدے کیے تھے وہ سارے پورے کر لیے، تو اب مودی صاحب الٹیمیٹلی اس طرف آ رہے تھے کہ پھنس گئے، بالکل ٹھیک ہے، پھنس گئے۔ اس پھنسنے کے نتیجے سے یہ ہوا کہ وہ چائنا ان پر اوور کم کر لیا ہے، اب ان کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ اب ایسے میں ہم نے یہ جو بحث کی ہے اس کو ڈیلے کرنا چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیشنلی اگر ہم دو چیزیں، ایک مورلی ہے اور لیگلی ہے، دونوں پلیٹ فارمز پہ اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمارا کوئی جو ہمارا اپنا ایک سٹانس ہے وہ آپ کو کمزور نظر نہیں آئے گا جب ہم انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے بات کریں گے اور کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے، جی یہ ہوا،
جو لوگوں کی ایسپریشن سے اس کے خلاف وہاں پہ کام ہوا. بالکل. دیکھیے اگر ہم یہ اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو انڈیا یہ کہے گا کہ بھئی آپ مجھے منع کر رہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو یونین ٹیریٹری بنانے پر, تو آپ نے خود اس کو بنا لیا صوبہ, تو کہاں کا کشمیر رہا؟ سگنیفیکنس کیا ہے جو سی پیک کے حوالے سے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جو ابھی چائنا کی اور انڈیا کی آپس میں رفٹ بھی ہوئی, اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ شاید گلگت بلتستان ہی تھا. ایبسلیوٹلی. انڈیا کا دیکھیے انڈیا کا جو مین آبجیکشن ہے وہ سی پیک پہ یہ ہے کہ سی پیک جو ہے کشمیر کے ڈسپیوٹڈ ایریا سے گزرتا ہے. پاکستان از ناٹ آتھورائز ٹو گو پر سچ ایکسٹینٹ کہ آپ یہاں سے سی پیک کے انٹرنیشنل پیسج جو ہے اس کو بنائیں. ٹھیک ہے. دیکھیے اگر میں یہ بات انڈیا کی مان لوں تو انڈیا نے اپنے مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ کیا ہے, جتنے ڈیمز بنائے ہیں پاکستانی واٹرز پہ, کیا وہ درست ہے؟ ٹھیک ہے. اس کو تکلیف ہی اسی بات کی ہے کہ سی پیک کو کسی طرح وہ کیپچر کرتا ہے, اور کیپچر کر کے سارا یہ جو پروجیکٹ ہے وائنڈ اپ کر دیتا. انفارچونیٹلی اس کا وہ نہیں ہوا. اچھا, اب جب اس کا نہیں ہوا تو ہمیں اپنی طرف سے کوئی پک نہیں لگانی چاہیے. ہم اگر یہ اسٹیمپ اٹھاتے ہیں تو یہ وہی اسٹیمپ ہوگا جو کہ مودی صاحب نے لاسٹ ایئر اٹھایا. دیر از نو نیڈ, وی ہیو ٹو جسٹ ویٹ. ابھی 3 ایونٹس ہونے والے ہیں. سب سے پہلے تو امریکن الیکشنز ہونے والے ہیں. اب آپ نے دیکھنا چاہیے کہ جو بائیڈن آ گئے تو ڈیفینیٹلی سچویشن چینج ہوگی. ٹرمپ کے جیتنے کی مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی. رائٹ. پھر 15 نومبر کو الیکشنز ہیں گلگت بلتستان کے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے. اس کے بعد اگلے نیکسٹ ایئر سینٹ کے الیکشن ہیں گورنمنٹ پاکستان کے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ موجودہ حکومت ایک اور اسپیکٹ جس کی طرف شاید آپ نے نہیں اشارہ کیا, وہ یہ ہے لیجسلیشن. لیجسلیشن کے محاذ پر حکومت بڑی کمزور ہے کیونکہ دونوں ہاؤسز میں اس کی تھمپنگ میجورٹی نہیں ہے. گورنمنٹ تو کر ہی نہیں رہی نا جی. لیکن الٹیمیٹلی کرنا تو گورنمنٹ کو ہی ہے نا. بائی دی اینڈ آف دا ڈے تمام لوگ جو ہیں جہاں سے یہ چیز انیشیٹ ہو رہی ہے, دے آر دیئر ایکچولی. آئی بلیو کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا, مسئلہ نہیں ہوگا, بیکاز دس از ناٹ اے گورنمنٹ ایجنڈا. دس از بینگ پروموٹڈ ایز اے نیشنل ایشو فار دیٹ میٹر, اینڈ آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم ود دیٹ ایکچولی. دیکھیے وہ تو اب جو پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی اس کے مطابق آپ بات ٹھیک بات کریں, لیکن ان کو بھی یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ جناب تھوڑا سا ویٹ کریں, اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جلدی کا کام شیطان کا کام. اگر ہم رک جاتے ہیں تو صورتحال دیکھ اچھا منیف صاحب مجھے ایک بات بتائیں, ایک چیز جو انٹرنیشنلی اسٹیبلش ہو گئی, اور اگر آپ ہسٹوریکلی گزشتہ 20-25-30 سال دیکھیں, یہ ایک کنسنسس ہے, طے شدہ بات ہے کہ انٹرنیشنل بارڈرز اب آپ چینج نہیں کر سکتے. جو بارڈرز ہیں مور اور لیس وہی رہیں گے. اس کی میں ریسنٹ مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے ابھی تھوڑا سا یہ لداخ کے بارڈر پہ ہلکا سا کوئی 100 میٹر آگے پیچھے ہوئے تو چائنیز نے ان کو جوتے لگا کے واپس بھیج دیا. بارڈرز شاید یہی رہیں, جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں انہیں ایبزارب کریں, ان کو جس طرح لیجیٹیمائز کریں کسی طریقے سے. ڈو یو تھنک یہ جو دونوں طرف سے اپروچ ہے, یہ اسی طرح سے بارڈر جو ہے رہنے دو, چیزوں کو اندر رہتے ہوئے لیجیٹیمائز کر دو؟ دیکھیے یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, رائٹ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف دور میں کچھ بارڈر پوائنٹس کھلے بھی تھے, 5 بارڈر پوائنٹس آن بوتھ سائڈز. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو مشرف کے ٹائم پہ چیزیں طے ہوئی تھیں, مور اور لیس وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز دیٹ. ایبسلیوٹلی آئی ایگری ود یو. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ انڈیا نے جس وقت لوگوں کا ملنا ملانا شروع ہوا تو انڈیا کو اس سے بھی کچھ پرابلم ہوئی, اور وہ جو 4 پوائنٹس کھولے گئے تھے اکراس دا لائن آف کنٹرول وہ بھی بند کر دیے گئے, رائٹ. ہاں آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کشمیر کا ایسا کوئی سولوشن نہیں ہوگا جو کہ انڈیا کے خلاف ہوگا اور پاکستان کی فیور میں ہوگا. یہ ون ون سولوشن تلاش کیا جائے گا, 50% پاکستان 50% انڈیا, اور اس کے مطابق یہ مسئلہ حل کرے. اچھا بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ ایک چینل ہے جس پہ ہمیشہ کام ہوتا رہا, اور پاکستان انڈیا پہ تو بہت خاص طور پہ کشمیر پہ ہوا. یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ فور فرنٹ پہ نظر آ رہی ہیں, کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کی کوئی خبر ہے کہ کیا؟ دیکھیے اس وقت نہیں ہے. 5 اگست 2019 سے پہلے کچھ بات چیت چل رہی تھی, رائٹ. یہ بینکاک میں چلتی تھی, دنیا میں کہیں اور بھی چلتی تھی. ایک چاپرایا ڈائلاگ ہے, وہ بڑا مشہور ڈائلاگ تھا, لیکن اس کے بعد پاکستان اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. بیک چینل ڈپلومیسی تھی وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پرمیشن سے ہوتی تھی, ادھر کی بھی پرمیشن سے ہوتی تھی, لیکن میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈپلومیٹک چینلز پر دونوں بات کر رہے ہیں. تعلقات کا جو لیول ہے ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا فرام ایمبیسڈر ٹو ہائی کمشنر ٹو چارج ڈی افیئرز, رائٹ. اور دونوں طرف جو اسٹاف ہے وہ بھی 50% ریڈیوس کر دیا گیا, لیکن فی الحال بیک چینل ڈپلومیسی نہیں ہے. اچھا 5ویں پروونس کی بات ہو رہی ہے, میں چونکہ ملکی سیاست ہے مجھے یہ بھی بتا دیں کہ گلگت بلتستان کا تو ذکر ابھی آ گیا, 2 اسمبلی جو ہے وہ 2010 سے تھی. ساؤتھ پنجاب کا ذکر بہت زیادہ ہے. از اٹ دا ٹائم کہ جہاں پہ آپ پروونسز کے لیے جا رہے ہیں تو اکیلا گلگت بلتستان بنانے کی بجائے 2-3 اور پروونسز بھی آپ بنا لیں, جس طرح ساؤتھ پنجاب کا بھی ذکر کیا جاتا ہے؟ دیکھیے کراچی والے کہتے ہیں کراچی کو بھی پروونس. دیکھیے اگر آپ ساؤتھ پنجاب کو کی بات کرتے ہیں تو پہلے باولپور جو ہے وہ اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے بحال کر سکتے ہیں,
رائٹ. ملتان از اے ڈفرنٹ کیس, سرائکی پروونس از اے ڈفرنٹ پلیس. آپ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ, جب بہاولپور ضم ہوا تھا فیڈریشن آف پاکستان میں, تو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہوا تھا. اسی نوٹیفیکیشن کو بحال کر دے, بہاولپور صوبہ بن جائے گا. ہاں, سرائکی صوبے کے لیے آپ کو باؤنڈریز طے کریں گے, اٹ ول ٹیک سم ٹائم, اور لیکن جو کام ہو سکتا ہے وہ کر لیا. ٹھیک ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں, انٹرنیشنل ایشوز ہیں, ملکی سیکورٹی کے حوالے سے, timing is crucial, and what we think is that timing is perhaps not the right now to act and to make Gilgit-Baltistan a separate province. ہم ٹھہر کے کر سکتے ہیں, اور اگر ہم نے فورسفلی اپنا سٹانس انٹرنیشنل کشمیر پہ لے کے جانا ہے تو شاید ہمیں یہاں پہ ذرا تھوڑا سا صبر سے کام لینا چاہیے. تھینک یو.